السلام علیکم ملګرو. نن می د ډاکټر محمد اسرار یو ویډیو وروړی دا چې یو انسان ټول عمر ښه کارونه کړي او د جنت ته لاړ شي، نو ویل کېږي چې دا به نه ختمېدونکی ژوند جهنم، لکه جنت او جهنم دا خو نه ختمېدونکي، نو دی به نه ختمېدونکي ژوند کې به دی جنت کی. او که یو کس ګناهګار یو دا جهنم ته لاړو، نو دی به ټول عمر جهنم کی. لکه دا ذهن نه علی کنه. نو د دې متعلق ډاکټر محمد اسرار دا کنفیوژن چې کم دی دا کلیر کړی دی چې دی به جهنم نه اروروزی نه، یا یو ټیم به داسې راځي چې دی به د جهنم نه روزي. دا ویډیو تاسو وګورئ. ذکر اور کر رہا ہے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ اگرچہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، اور دوزخ بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی ان دونوں کے لیے اختتام نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دو ایسی عظیم شخصیتیں کہ جو اور مختلف اعتبارات سے ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ محی الدین ابن اکبر، شیخ اکبر. اب یہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، اب یہ بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی ضد، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے، جنت ابدی ہے. جنت ہمیشہ رہے گی، جہنم ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے احادیث ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت النبی کی تکمیل کی ہے، سیرت النبی کے پہلے دو حصے جو ہیں وہ ان کے استاذ کے لکھے ہوئے ہیں، شبلی نعمانی رحمہ اللہ، اور بقیہ 4 حصے جو ہیں در حقیقت وہ سیرت نہیں ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، وہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے. اس کی جلد 4 میں انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے اپنی رائے بھی انہی کی رائے کے ساتھ شامل کی ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے. ایسی احادیث موجود ہیں کہ فرمایا حضور نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ایک کھنکتی ہوئی خالی دیگ کے مانند رہ جائے گی، اس میں کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے عقلی دلائل بھی دیے گئے کہ ظاہر بات ہے اللہ کا فضل تو بے پایا ہو، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان نے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ بہرحال محدود ہیں. اس نے محدود زندگی میں گناہ کیے، اور آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس کے بعد میں بھی اثرات رہے، بعد میں بھی اثرات رہے، نسلاً بعد نسلاً چلے، لیکن وہ بھی تو محدود ہو جائے گا ایک جگہ جا کر. آخر قیامت آئے گی تو نسل آدم ختم ہو جائے گی، اور نسل آدم ختم ہو جائے گی تو کسی کے گناہ کے اثرات بھی وہاں جا کر تو ختم ہو گئے. اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا اتنی ہی دیتا ہے جتنا کہ وہ گناہ ہے، البتہ نیکی کا اجر و ثواب وہ بڑھاتا ہے. تو یہ جو اصول ہے، اس اصول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنا طویل لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال تک بھی مان لیجئے، لیکن یہ کہ عقل کا تقاضا یہ ہے، منطق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک محدود زندگی میں جو گناہ کیے گئے ہیں اور اس کے اگر اثرات بھی چلے ہیں تو وہ بھی بہرحال کتنے ہی طویل ہو جائیں، ایک جگہ پر آ کر حد اس کی آ جائے گی، تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی محدود ہونی چاہیے، وہ لا محدود تو نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اس کے فلسفیانہ دلیل، اور احادیث موجود ہیں. بہرحال اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں نے علم آپ کے معلومات کے لیے یہ بات عرض کر دی ہے. ابن عربی شیخ اکبر اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں کی یہ رائے. اب باقی جو ہے اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، خلق الموت والحیات. یہ میں نے آج عرض کیا، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 زندگیاں 2 موتیں. پہلی زندگی خالص ارواح کی حالت میں، لیکن اس وقت شعور بھی تھا. ایک موت پہلی آ گئی جبکہ روح تھی خابیدہ، سوئی ہوئی کولڈ سٹوریج میں. پھر ہماری دوسری زندگی یہ ہے جس میں روح بھی ہے، جسد بھی ہے، شعور بھی ہے. پھر موت آئے گی جس میں کہ روح بھی ہوگی، نفس بھی ہوگا، جسد گل سڑ جائے گا، اور اس میں ایک نیم شعوری کی کیفیت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ عالم برزخ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن جو ہے، عالم آخرہ میں جو کچھ ہونے والا ہے، نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کی ایک ریفلیکشن ہے. وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو اہل جنت کو جو کچھ ملنے والا ہے، ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آ جائیں گی، اور اہل دوزخ کے ساتھ جو کچھ بیتنے والا ہے، اس کی آگ کی لپٹ جو ہے وہ یہاں آ جائے گی. کبھی تو حضور نے فرمایا کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی یا جہنم کی طرف کھول دی جائے گی، یا وہاں سے اس کی خوشبوئیں آئیں گی اور ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور یا یہ ہے کہ جہنم کی لپٹ آنی شروع ہو جائے گی. تو میں اسی لیے لفظ استعمال کرتا ہوں نیم شعوری کی کیفیت.
پھر ہے وہ جب باس بعد الموت ہے، پھر وہ ابدی زندگی. اگر وہ جہنم کے معاملے میں ہو بھی، لیکن وہ اتنی طویل اتنی طویل اتنی طویل ہے کہ جس کو ہم تو لفظ ابد ہی سے تعبیر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ ہمارے الفاظ تو محدود ہیں، ہمارا تصور جو ہے الفاظ کے حوالے سے قائم ہوتا ہے، اور ہمارا ذہن چونکہ محدود ہے، الفاظ اسی کی. ویډیو تاسو کتل، امید دی چې تاسو به پوه شوي د ډاکټر محمد اسرار تفصیل سره دا ویډیو جاری کړی و، او دې نه به امید دی چې تاسو پوه شوي وي. او چینل باندې چې څوک نوي دي نو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.